بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکبر کرنے والے کا سر ہمیشہ نیچا رہے گا۔ جب کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے کہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ رشوت انصاف کو، توبہ گناہ کو، غیبت اعمال کو، نیکی بدی کو، غصہ عقل کو اور صدقہ بلا کو کھا جاتی ہے۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ذکر الہی کے لیے لمبی عمر پانا خوش قسمتی ہے۔ ہر علم کے ساتھ عمل چاہیے کہ بے عمل عالم بے جان جسم کی مانند ہے۔ جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق کا کام ہے۔ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اسے بری لگے۔ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا، اور جو قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے گا۔ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے تکلیف دینے سے محفوظ نہ ہو۔ جس طرح بدن کی بقا اور اس کی توانائی و طاقت کے لیے اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اس کی راحت و آرام کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے اور اس کے دکھ درد کو دور کرنے کی فکر کی جاتی ہے، اسی طرح آپ کو اپنی روح کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ طریقت کا سلسلہ دراصل روحانی تربیت اور روح کی طاقت و قوت کی حفاظت و بالیدگی کا ایک پاکیزہ و مقدس سلسلہ ہے۔ علم انسان کا جوہر اول ہے، اس لیے روٹی بوٹی کپڑا مکان سے پہلے علم کی دولت سے نوازا گیا، کیونکہ فضیلت کا مدار اول علم اور صرف علم ہے، خواہ اولین کا علم ہو یا آخرین کا علم ہو۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ تیرا دل مردہ ہو جائے۔ آدمی کے چھپے ہوئے دشمن بہت ہیں۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو دشمنوں کے مکر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کا زنگ 3 چیزوں سے صاف ہو جاتا ہے: تلاوت قرآن کی کثرت سے، ذکر الہی کی کثرت سے، موت کے ذکر کی کثرت سے۔ تمام گناہوں کی اصل 3 چیزیں ہیں: حرص، حسد اور تکبر۔ حرص، حسد اور تکبر سے یہ 6 برائیاں پیدا ہوتی ہیں: پیٹ بھر کر کھانا، نیند بہت کرنا، دنیاوی آسائش سے الفت، حب مال، حصول منصب کی لالچ اور حب حکومت۔ خوشیاں بانٹنے سے ہی سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ضروریات زندگی کو محدود رکھو گے تو ہمیشہ خوش و خرم رہو گے۔ پڑوسی کی خوشی اور ضروریات کا خیال رکھنا ثواب عظیم ہے۔ انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے بڑوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے۔ حاسد کو کبھی خوشی اور بدخلق کو کبھی سرداری نہیں ملتی۔ ایسے شخص سے دوستی کرو جو نیکی کر کے بھول جائے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آؤ کہ یہ عنقریب ہم سے لے لی جائے گی۔ گناہ گار جب توبہ کے لیے اللہ کو پکارتا ہے تو اس سے پیاری کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی تو اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ جنت میں میرا نفس خوش ہوگا اور مسجد میں میرا رب خوش ہوگا۔ بے نمازی کو قرض نہ دو، کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا کیسے کرے گا۔ اگر اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو۔ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، جس نے آرام پسند کیا وہ جلد ہی تباہ ہوا۔ 3 رشتے 3 وقتوں میں پہچانے جاتے ہیں: اولاد بڑھاپے میں، دوست مصیبت میں، بیوی غربت میں۔ جو حلال کھائے، سنت پر چلے، لوگ اس کی شرارتوں سے بے خوف ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حرام چیزوں سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ 2 عقل مندوں میں کینہ اور جھگڑا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی عقل مند کسی بے وقوف سے الجھتا ہے۔ جس نے ایک بالش زمین ظلم کے طور پر لے لی، قیامت کے دن 7 زمینوں سے اتنا ہی حصہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔
جس نے اپنی ماں کے پیر چومے گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ حجاب ایک عورت کی عظمت کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح غلاف کعبے کی شان کو دوبالا کرتا ہے۔ توکل ایک ایسی شے ہے جس میں سوائے اچھائی کے برائی کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ رشوت انصاف کو، توبہ گناہ کو، غیبت عمل کو، نیکی بدی کو، جھوٹ رزق کو اور صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے۔ خدا کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرنا خدا سے دشمنی رکھنے کے برابر ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی دولت ہے جس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ درود شریف کا ورد مومن کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھا پاتی۔ مطلبی دوست کوئلے کی طرح ہوتا ہے، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلاتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو کالا کر دیتا ہے۔ موٹاپے کے 4 گھریلو علاج۔ نمبر 1، وزن کم کرنے کے لیے سبزیاں کھائیں، یعنی آلو وغیرہ اور بادی اشیاء کے علاوہ۔ یہ بہترین نعمت ہے، مگر صرف پانی میں ابلی ہوئی ہوں، یا ایک فرد کے لیے صرف چائے کے 1 چمچ کارن آئل ڈال کر پکائی گئی ہوں۔ مرچ مسالہ اور ہلدی ڈالنے میں حرج نہیں۔ نمبر 2، ہر روز 3 عدد انجیر کھاؤ۔ اس کا معمول بنا لیجئے کہ انجیر موٹے پیٹ کو چھوٹا کرتا ہے اور موٹاپا دور کرتا ہے۔ نمبر 3، بہتر یہ ہے کہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ اور روزہ ہو تو افطار کے بعد بلا ناغہ مستقل استعمال کیجئے۔ موٹاپا اور بہت سے امراض سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ نمبر 4، 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 عدد لیموں کا رس ملا کر پینے سے جسم کی چربی میں کمی ہو جاتی ہے۔ موٹاپے کا سب سے بہترین علاج اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز فرمودہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ 1 حصہ غذا، 1 حصہ پانی اور 1 حصہ ہوا اور سانس۔ جس عورت یا مرد کا پیٹ باہر نکلنا شروع ہو جائے تو دودھ میں عجوا کھجور ڈال کر کھا لیں اور پی لیں، 7 دن میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ محتاج اور مسکین کی پرورش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا آب حیات پینے سے بہتر ہے۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے اور جس کا چراغ پرہیزگاری ہے۔ غیبت کی وجہ سے چہرے کی نورانیت اور روزی کی برکت چلی جاتی ہے۔ ہر وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے جس دن ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں۔ قیامت کے دن 3 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1، وقت پر نماز ادا کرنے والے۔ نمبر 2، رمضان کے روزے رکھنے والے۔ نمبر 3، ماں باپ کی خدمت کرنے والے۔ ضمیر صاف ہو تو غیر ممکن ہے کہ کسی کے آئینہ قلب پر غبار آئے۔ دل و دماغ کو خدا کے لیے صرف کرنا ہی زندگی کی بہترین صورت ہے۔